हमारी बहन और बेटी के साथ ये कुछ हुआ है। कॉलेज का उस जगह का मुश्तिल होना बनता है। या तो वाक़या हुआ नहीं, और अगर वाक़या हुआ है तो फिर जिसके साथ हुआ है उसने इसको हाईलाइट नहीं करना चाहा। आप बड़े हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप उनके बच्चों के बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देते। तालीमी इदारों में ये सारे मामला, फिर लिटरेसी रेट कहाँ जाएगा? औरत को जब वो घर से बाहर निकल जाती है तो उसको माले गनीमत के तौर के ऊपर समझते हैं। औरतों की इज्जत के लिए उनके पैरों में चादरें भी बिछाते हैं। यहाँ पे ही इज्जत के नाम पे अपनी बेटी को कत्ल भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जैसे ही एक ख़बर गर्दिश करती है कि एक निजी कॉलेज में एक बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती का मामला पेश आया है, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग गई और ख़बरों की गर्दिश करने की वजह से जितने भी जो बच्चे हैं उन्होंने वो मुश्तिल हो गए और उसके बाद जो है कॉलेज के दरवाजे तोड़ दिए और एहतजाज किया। पुलिस के साथ हाथापाई हुई, पथराव हुआ, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज हुआ। इस सारे मामले पर जो है हमने आज डिस्कशन करने के लिए राबता किया है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हैं, माहिर नफ्सियात। इनसे जानेंगे कि आखिर जब इस तरह के मामलात होते हैं तो बच्चों को किस तरह अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। उसके बाद सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप चूँकि एक लेडी हैं, आप देख सकते हैं कि आजकल के रोज़मर्रा के मुआशरे में ख़वातीन को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। औरत कार्ड भी खेला जाता है, लेकिन औरत के नाम को भी बेचा जाता है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस एलिमेंट को आप किस नज़र से देखें? ये एलिमेंट आपने ख़ुद ही बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। ये किसी भी सोसाइटी की हिपोक्रेसी हो सकती है कि वो एक औरत को जो है वो अपनी कमाई के ज़रिए भी बनाएंगे और उसकी तज़लील भी उसी तरह से जो है वो कर रहे होंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि ये अखलाकियात से गिरी हुई कुछ चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। बट दैन अगेन मैं पाकिस्तानी माशरे की ये ज़रूर बात करूँगी कि ऑफ़ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी औरतों के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट तो ज़रूर होता है, मगर एट द सेम टाइम हम बहुत अभी भी हमारे यहाँ पे बहू बेटियों की, बहनों की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसका क्रेडिट ऑफ़ कोर्स हमारे एल्डर्स को जाता है, हमारे जो काउंटर पार्टनर मर्द हजरात हैं उनको जाता है। बट जो हैरेसमेंट है, जो नेगेटिविटी भी हमें नज़र आती है, जो डर और खौफ हमें माशरे में नज़र आता है, वो भी हमारे काउंटर पार्टनर मर्द हजरात की वजह से है। साहिबा, हमने देखा है कि आज एक ही लफ्ज़ बोला जा रहा था प्रोटेस्ट में कि हम अपनी बहन की इज्जत का बदला लेंगे। आज एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है जो कि अभी उसके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग या फिगर्स मौजूद नहीं हैं, ना ही कोई भी इदारा उसको ऑन कर रहा है, लेकिन नौजवान जो हैं वो एक जुमले के ऊपर जो है मुश्तिल हो जाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा केस है जो हाईलाइट भी हो गया, प्रोटेस्ट भी हो गया, इल्ज़ाम तराशी भी हो गई, इदारे भी हरकत में आ गए, मुलजिम भी गिरफ़्तार हो गया, लेकिन ना FIR हुई, ना दरख्वास्त हुई, ना विक्टिम सामने आया। ये दिस इज़ एक्चुअली इसकी दो सूरतें ही हो सकती हैं। या तो वाक़या हुआ नहीं, और अगर वाक़या हुआ है तो फिर जिसके साथ हुआ है उसने इसको हाईलाइट नहीं करना चाहा। और हाईलाइट करने वाले जो हैं वो लोग हैं जो कि शायद सिचुएशन को उस तरह से समझ नहीं पा रहे थे, या जिन्होंने देखा होगा, या जिन्होंने सुना है सिर्फ, या कहीं ना कहीं कोई चंक उनको मिले हैं और उसके ऊपर जो है बात हो। माज़रत के साथ कता कलामी माफ़, हमने देखा कि आप माहिर नफ्सियात हैं, लोगों की नफ्सियात को काफ़ी अच्छे तरीके से जज कर लेती हैं। जब आपने इस तरह का मामला देखा कि अचानक एक ख़बर गर्दिश करती है कि निजी कॉलेज में वहाँ पर एक बच्ची के साथ खुदा न खास्ता रेप हुआ है, क्या आपने पहली आपके ज़हन में वो ख्याल क्या आया? मेरे दिल में तो ख्याल ये आया, क्योंकि मैं तो सिर्फ ज़ैनब को लुटते नहीं देखती, मैं तो अली को भी यहाँ पे लुटते हुए वैसे ही देखती हूँ और सुनती हूँ। तो मुझे लगा कि एक और बच्ची जो है किसी कुर्बानी का जो है वो बन गई है, सब किसी के, यानी बस वो हो गई है। तो मुझे लगा कि ये कब तक होना है, मतलब ये कब तक हम इसी तरह से देखते रहेंगे। क्योंकि मैं अगर आपको ऑनेस्टली स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो पाकिस्तान में बच्चियां रेप कम होती हैं और बच्चे ज़्यादा रेप होते हैं। ये ज़्यादा परेशानी की बात है। और बच्चे इसलिए ज़्यादा रेप हो जाते हैं क्योंकि वो घरों से बाहर होते हैं, उनका बाहर जाना आसान होता है, वो मिलते मिलाते हैं लोगों से, तो कोई भी उनको बड़े आराम से, जो बच्चा जो हुआ तो उसको फिर वो आराम से काबू कर लेते हैं। तो जैसे वो लोग सोचते हैं
کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لینا, ایسے نعرے لگے ہوئے. میں نہیں کہہ رہا, سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کے بھی ذہن میں کچھ ایسا آیا کہ اگر یہ ہوا ہے تو؟ اچھا, میرے ذہن میں کیونکہ میرے ذہن میں بہت سارے پچھلے واقعات آئے کہ اچھا ابھی یہ ڈاکٹر صاحبہ کا ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں انڈیا میں بہت بری طرح ہوا. یس, پچھلے دنوں میں ایک اچھی بڑی نامور یونیورسٹی میں کچھ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے کسی ایک اور سٹی کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئیں. کسی ایک جگہ پہ میں ٹی وی میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ کوئی بچی جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر جو ہے پڑی ہوئی ملی تھی. اور تو مجھے اس کے اوپر ضرور لگا یہ کہ اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ. چاہے یہ رومر تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اور بھی خطرناک ہے کہ آپ ایسی ایک بات کر رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کے جذبات ہیں. اس پہ اگر میرے جیسا بندہ جو کہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے اس کا دل رونے کے اوپر آ سکتا ہے, تو پھر عام بندے تو بہت عام ہیں, ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہو سکتی. ہم بالکل, میرے دل کو یہ ہوا کہ یار مطلب بچی اسکول کالج گئی ہے تو آپ کو نہیں پتہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے. صاحبہ, لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے تعلیم کے ذریعے, تربیت کے ذریعے. خدا نخواستہ جو ایلیمنٹ دیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں میں یہ سارے معاملات, تو پھر لٹریسی ریٹ کہاں جائے گا؟ بچیوں کو تعلیم کب ملے گی؟ اچھی تربیت کب ہوگی آپ کی نالج؟ مشکل ہے کیونکہ پہلے سے ہی بہت زیادہ مشکلات ہیں عورتوں کا. ہماری سوسائٹی میں موو کرنا آلریڈی بہت مشکل ہے. جاب کرنا, پڑھنا, یونیورسٹیز جانا, ٹریول کرنا بہت مشکل ہے. آلدو ہم عورت کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں مگر ہم پروٹیکشن اس کو اتنی زیادہ نہیں دیتے. آئی ایم سو سوری, ہم عورت کو جب وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کو مال غنیمت کے طور کے اوپر سمجھتے ہیں. معافی چاہتی ہوں اس لفظ کے استعمال کے لیے, لیکن غنیمت بیکاز آپ اتنا بڑا جملہ. آپ کی نظریں, آپ کے ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فیمیلز کے حوالے سے گفتگو کی کہ وہ بازاری اور کچھ ورڈ اس طرح کا. آپ بھی وہ ایلیمنٹ بتا رہی ہیں کہ مال غنیمت سمجھ سے بالا تھا. مطلب مال غنیمت اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے اس کی پروٹیکشن نہیں کرتے جس طرح سے ہم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت اور بہن کی پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ سارے لوگ اسٹوڈنٹس وہ جناب احتجاج کر رہے ہیں, وہ اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے بقول ان کے وہ احتجاج کر رہے ہیں, مار برداشت کر رہے ہیں, لاٹھی چارج برداشت کر رہے ہیں, اور آپ کے مطابق پروٹیکشن نہیں ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ایک ہمارے ہی معاشرے کا ایک اور دوسرا اینگل ہے جہاں پہ میں نے ابھی پہلے بھی تھوڑی دیر بات یہ پہلے کی کہ بے شک ہم گھر میں اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کریں نہ کریں, مگر اگر گلی میں کوئی بچی آواز دے دے گی کہ مجھے اس بندے نے مارا, ٹچ کیا ہے یا میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی ہے, تو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ ہمارا وہ اسپیکٹ ہے بیسیکلی. اور یہ جو ابھی ہم اتنا زیادہ شور دیکھ رہے ہیں, میں اس شور کو نہ غلط کہہ سکتی ہوں نہ صحیح کہہ سکتی ہوں, کیونکہ کسی کے پاس ابھی انفارمیشن ہی کچھ بھی نہیں ہے. خاتون کا میں نے انٹرویو کیا وہیں پہ, اور وہ بیوہ خاتون تھی, اور میں نے مختلف جگہوں پر اس کی جو ہے اس کی بات کو جو ہے وہ پٹ کیا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں بیوہ ہوں, میری والدہ بیمار ہے, اور میں لوگوں کے گھروں میں کھانا بنا کے گھر کا کچن چلاتی ہوں. میری ایک بچی ہے, اس کے 950 نمبر ہیں, اور میں نے بھاری رقم 2 لاکھ کے قریب تقریباً انہوں نے بتائی کہ وہ فیس دے کر پنجاب کالج میں پڑھانے کے لیے بھیجا. لیکن اب وہ کہتی ہے کہ میں بچی کو پڑھانا نہیں چاہتی. اب میں بچی کو نہ پڑھانا چاہتی ہوں نہ کسی کالج میں بھیجنا چاہتی ہوں. اب میں صرف اور صرف بچی کو محنت مزدوری کروانا چاہتی ہوں, اور بچی کے میٹرک میں نمبر ہے 950. اب مجھے یہ بتائیے گا یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو آف کورس اس کا بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ ماں باپ کے دلوں میں خوف خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اس سچویشن نے ان کو زیادہ ڈرا دیا ہے کہ یہ ایلیمنٹ, یہ واقعہ جو ہے وہ بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم تو پہلے بڑے ڈرے ہوئے تھے, وہ اور ڈرا دیا ہمیں. جب کسی نے یہ تیلی لگائی ہے کہ ہماری بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, تو اس کالج کا, اس جگہ کا مشتعل ہونا بنتا ہے. مگر وہاں کی انتظامیہ کو بڑا کیونکہ وہ بڑے تھے نا, بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچوں کو تو آپ ان کو مطلب ایک ٹین ایج 11ویں 12ویں کا اسٹوڈنٹ ہے, ایف ایس سی کر رہا ہے, انٹرمیڈیٹ, کیا عقل ہوتی ہے بھائی, یوں آپ اس کو کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے اکسا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ اس کو اکسا سکتے ہیں. وہ یوں اکسایا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایموشنز اس طرح سے بھی بیلنس نہیں ہیں, اس کے ہارمونس بیلنس نہیں ہیں. آپ اس کو کسی بھی چیز سے اس طرح کی ایموشنل بات پہ آپ اس کو فوراً مشتعل کر سکتے ہیں. بٹ آپ بڑے ہیں,
آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کے بچوں کے بہت بہترین طریقے سے جواب دیتے, آپ ان کو بتاتے کہ یس بیٹا اگر یہ ہوا ہے تب بھی, اور اگر یہ نہیں ہوا تب بھی ہم اس کی تحقیق پوری کریں گے. تو معاملہ شاید وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا, معاملہ ریزالو ہو جاتا, اتنا گند کبھی نہیں مچتا جب انٹرنیشنل لیول پر بھی ہاں چیزیں نہیں ہوتی. میم لاسٹ پہ صرف 2 کمنٹس آپ سے چاہیے. ایک یہ ہے کہ ابھی بھی یہ چیز جو ہے وہ کیا سرائیاں ہیں, اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو پولیٹیکل دباؤ کی وجہ سے یہ معاملہ دبا دیا جاتا ہے, یا تھریٹس دے کر جو ہے بچی یا وکٹم کو دبا دیا جاتا ہے, پھر معاشرے پر کیا اثر ہوگا؟ اگر ان کیس یہ معاملہ نہیں ہوتا, آنے والے دنوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے, اللہ کرے ایسا ہو, کیونکہ کسی کی بچی کے اوپر الزام لگانا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے, اور یہ پاکستان لاء کے مطابق بھی دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں معاشرہ کدھر جائے گا؟ دونوں صورتوں میں اگر کیس ڈیفائن ہو جاتا ہے, اگر تو کیس پروف ہو جاتا ہے تو آف کورس اس صورتحال میں بھی ماں باپ خوفزدہ ہوں گے, اور کیس پروف نہیں ہوتا تو بھی ماں باپ خوفزدہ ہوں گے. کیس پروف ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے آف کورس اس کی اسٹینڈنگ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے, مگر وہ جو مشتعل ہو کے چیزوں کے ساتھ توڑ پھوڑ, لڑائی, اینگر اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اور اگر یہ معاملہ جو ہے یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی اپنے کیفر کردار تک چیزیں پہنچتی ہیں ثابت ہونے کی صورت میں, تو دیٹ ول بی اے گڈ ایگزامپل. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو ایک بہت اچھا, دیکھیں جیسے کہا کہ پولیٹیکلی ہو رہا ہے, مے بی مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ان اینی کیس آپ اس کو اپنی فیور میں ٹرن کر سکتے ہیں, ان اینی کیس آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. جسٹ یوتھ جو ہوتی ہے نا, اس کو جب آپ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں نا, اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ معاملات ہیں, یس ہم آپ کو آن بورڈ کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے ساتھ چلیے, اس معاملے کی تحقیق تک پہنچتے ہیں. اس کو جھوٹا اور سچا دونوں ثابت مل کے کریں گے. آپ صرف اگر اتنی سی بات اسٹیٹ کے کرتا رہتا ہو, کہ کسی بھی ادارے کے کرتا رہتا ہو, کہ اگر آپ بچوں کو یہ بات سمجھا لیں ابھی بھی اور سمجھا دیتے, تو معاملات فوراً ہر طرح سے آپ کے حق میں بھی ہوتے, اور میرے خیال میں ماں باپ کا بھی ٹرسٹ آپ کے اوپر زیادہ بڑھتا کہ یس ہمارے بچے لاوارث نہیں ہیں. کسی ادارے میں جب وہ جاتے ہیں, اس ادارے میں بیٹھے ہوئے سربراہین جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارے بچوں کو اسی طرح سے رسپانسیبل ہوتے ہیں جیسے ہم ان کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا معاملہ فہمی کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا زیادہ ضروری. یس اگر یہ افواہ ہے تو لیٹ می ٹیل یو, یہ صرف ادارے کی نہیں, اس ملک کی بدنامی ہے, اس ملک کے سسٹم کی بدنامی ہے, اس ملک کے تعلیمی اداروں کی بدنامی ہے, اور بیٹی کی بدنامی ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی کہ معاشرے پر کیا اثر پڑے گا, اگر یہ خبر سچ ہوتی ہے پھر کیا اثر پڑے گا, اگر یہ خبر غلط ثابت ہوتی ہے تو پھر کیا اثر پڑے گا. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان زین امتیاز کو دیجیے اجازت, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.